نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فضائل قرآن کے سلسلے میں جو ہمارا تعلیمی سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کا چوتھا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 8، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک کلام پاک کے جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے ظاہر ہے اور باطن۔ دوسری چیز امانت ہے، اور تیسری رشتہ داری، جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملائے، اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے۔ ان چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے سے مقصود ان کا کمال قرب ہے، یعنی حق سبحانہ و تقدس کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گی۔ کلام اللہ شریف کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، ان کی طرف سے دربار حق سبحانہ میں جھگڑے گا اور شفاعت کرے گا، ان کے درجے بلند کرائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ترمذی نقل کیا ہے کہ قرآن شریف بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا مرحمت فرمائیں، تو حق تعالی شان و کرامت کا تاج مرحمت فرمائیں گے۔ پھر وہ زیادتی کی درخواست کرے گا تو حق تعالی شان و اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرمائیں گے۔ پھر وہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں، تو حق سبحانہ و تقدس اس سے رضا کا اظہار فرمائیں گے۔ اور جب کہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت نہیں ہوتی، تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے؟ اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے، ان سے اس بارے میں مطالبہ کرے گا کہ میری کیا رعایت کی، میرا کیا حق ادا کیا۔ شرح احیا میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے۔ اب وہ حضرات جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے، ذرا غور فرما لیں کہ اس قوی مقابل کے سامنے کیا جواب دہی کریں گے۔ موت بہرحال آنے والی چیز ہے، اس سے کسی طرح مفر نہیں۔ قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہے جن کو ہر شخص سمجھتا ہے، اور ایک باطنی معنی ہے جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا، جس کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے اشارہ کیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے، اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس شخص نے خطا کی۔ بعض مشائخ نے ظاہر سے مراد اس کے الفاظ فرمائے ہیں کہ جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے، اور باطن سے مراد اس کے معنی اور مطالب ہیں جو حسب استعداد مختلف ہوتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک کے معنی میں غور و فکر کرو، اس میں اولین و آخرین کا علم ہے، مگر کلام پاک کے معنی کے لیے جو شرائط اور آداب ہیں ان کی رعایت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح سے جو شخص عربی کے چند الفاظ ان کے معنی جان لے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بغیر کسی لفظ کے معنی جانے اردو ترجمے دیکھ کر اپنی رائے کو اس میں داخل کر دے۔ اہل فن نے تفسیر کے لیے 15 علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے۔ وقتی ضرورت کی وجہ سے مختصراً عرض کرتا ہوں، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ بطن کلام پاک تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی۔ اول، لغت، جس سے کلام پاک کے مفرد الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو جائز نہیں کہ بدون معرفت لغات عرب کے کلام پاک میں کچھ لب کشائی کرے، اور چند لغات کا معلوم ہو جانا کافی نہیں، اس لیے کہ بسا اوقات لفظ چند معنی میں مشترک ہوتا ہے اور وہ ان میں سے 1-2 معنی جانتا ہے، اور فی الواقع اس جگہ کوئی اور معنی مراد ہوتے ہیں۔ دوسرے نحو کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اعراب کے تغیر و تبدل سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، اور اعراب کی معرفت نحو پر موقوف ہے۔ تیسرے صرف کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ بنا اور صیغوں کے اختلاف سے معنی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص سے علم صرف فوت ہو گیا، اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ عجوبات تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کلام پاک کی آیت جس دن پکاریں گے ہم ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیشواؤں کے ساتھ، اس کی تفسیر صرف کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ کی کہ جس دن پکاریں گے ہر شخص کو ان کی ماؤں کے ساتھ۔ امام کا لفظ جو مفرد تھا اس کو کی جمع سمجھ گیا، اگر وہ صرف سے واقف ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ کی جمع امام نہیں ہوتی۔
چوتھے، اشتقاق کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ لفظ جب کہ دو مادوں سے مشتق ہو تو اس کے معنی مختلف ہوں گے، جیسا کہ مسیح کا لفظ ہے کہ اس کا اشتقاق مسا سے بھی ہے جس کے معنی چھونے اور تر ہاتھ کسی چیز پر پھیرنے کے ہیں، اور مساحت سے بھی ہیں جس کے معنی پیمائش کے ہیں۔ پانچویں، علم معانی کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کی ترکیبیں معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔ چھٹے، علم بیان کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کا ظہور و خفا، تشبیہ و کنایہ معلوم ہوتا ہے۔ ساتویں، علم بدیع جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تینوں فن علم بلاغت کہلاتے ہیں، مفسر کے اہم علوم میں سے ہیں، اس لیے کہ کلام پاک جو سراسر اعجاز ہے، اس سے اس کا اعجاز معلوم ہوتا ہے۔ آٹھویں، علم قرأت کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ مختلف قرأتوں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں اور بعض معنی کی دوسرے معنی پر ترجیح معلوم ہوتی ہے۔ نویں، علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے ظاہری معنی کا اطلاق حق سبحانہ و تقدس پر صحیح نہیں، اس لیے ان میں سے کسی تعویل کی ضرورت پڑے گی، جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ دسویں، اصول فقہ کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس سے وہ وجوہ استدلال و استنباط معلوم ہو سکیں۔ گیارہویں، اسباب نزول کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ شان نزول سے آیت کے معنی زیادہ واضح ہوں گے، اور بسا اوقات اصل معنی کا معلوم ہونا بھی شان نزول پر موقوف ہوتا ہے۔ بارہویں، ناسخ و منسوخ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ منسوخ شدہ احکام معمول بہا سے ممتاز ہو سکیں۔ تیرہویں، علم فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ جزیات کے احاطے سے کلیات پہچانے جاتے ہیں۔ چودہویں، ان احادیث کا جاننا ضروری ہے جو قرآن پاک کی مجمل آیات کی تفسیر واقع ہوئی ہے۔ ان سب کے بعد 15واں علم وہ علم وہبی ہے جو حق سبحانہ و تقدس کا عطیہ خاص ہے، اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے۔ جبکہ بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے تو حق تعالی شانہ ایسی چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا۔ اسی کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اشارہ فرمایا جبکہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ خاص علوم عطا فرمائے ہیں یا خاص وصایا جو عام لوگوں کے علاوہ آپ کے ساتھ مخصوص ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جس نے جنت بنائی اور جان پیدا کی، اس فہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کو اللہ جل شانہ اپنے کلام پاک کے سمجھنے کے لیے کسی کو عطا فرما دیں۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ علوم قرآن اور جو اس سے حاصل ہو وہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں۔ یہ علوم جو بیان کیے گئے مفسر کے لیے بطور اعلیٰ کے ہیں، اگر کوئی شخص ان علوم کی واقفیت کے بغیر تفسیر کرے تو وہ تفسیر بالرائے میں داخل ہے جس کی ممانعت آئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے علوم عربیہ طبعاً حاصل تھے اور بقیہ علوم مشکات نبوت سے مستفاد تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شاید تجھے یہ خیال ہو کہ علم وہبی کا حاصل کرنا بندے کی قدرت سے باہر ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں، بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ان اسباب کا حاصل کرنا ہے جس پر حق تعالی شانہ اس کو مرتب فرماتے ہیں، مثلا علم پر عمل اور دنیا سے بے رغبتی وغیرہ وغیرہ۔ کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی تفسیر 3 شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ اول، وہ جو علوم عربیہ سے واقف نہ ہو۔ دوسرے، وہ شخص جو کسی کبیرہ پر مصر ہو یا بدعتی ہو کہ اس گناہ اور بدعت کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معرفت قرآن سے قاصر رہتا ہے۔ تیسرے، وہ شخص کہ کسی اعتقادی مسئلے میں ظاہر کا قائل ہو اور کلام اللہ کی جو عبارت اس کے خلاف ہو اس سے طبیعت اچٹتی ہو، اس شخص کو بھی فہم قرآن سے حصہ نہیں ملتا۔ اللہم احفظنا منہم۔